تمام آفیسر، تمام فوجی وہ ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح ملتے تھے جیسے آپس میں فوج میں ہوتا ہے. لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ مجیب نے بنگالی افسروں کے کان ایسے بھرے تھے. اچھا جی، انہوں نے ان کے کان ایسے بھرے کہ وہ جو ڈیفیکٹ کرتے تھے، بھگوڑے ہوتے تھے، وہ جاتے تھے. اس کے بعد ایک یونٹ جس میں انہوں نے کل تک سرو کیا ہوتا ہے، اگلے دن وہ اس کے خلاف ہی لڑ رہے ہوتے تھے. اور پھر فوجی جو ہے اس کے لیے تو یہ مطلب اس کا ایمان ہوتا ہے، وہ تمام چیزوں پہ وہ درگزر کر سکتا ہے ان کو، لیکن اس چیز کو، حب الوطنی کو، اور جو اس کی محبت ہوتی ہے، منش سے کہہ لیں آپ، ان سے وہ کبھی بھی بیک آؤٹ نہیں کرتا. جی السلام علیکم، میں ہوں حسنین جمیل، سخن لائیو پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اردو ادب میں ناول کا سفر جو ڈپٹی نذیر احمد کے عہد سے شروع ہوا وہ جاری و ساری ہے، اور اب اردو ادب میں جو ناول کی صنف ہے وہ بہت ترقی کرتی جا رہی ہے، اور موضوعات کا پھیلاؤ جو ہے اس کا بڑھتا جا رہا ہے. آج جو شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب سہیل پرواز صاحب، ان کا ایک ناول حال ہی میں ڈھاکہ میں پھر آؤں گا منظر عام پر آیا ہے. سہیل پرواز صاحب پاک فوج میں رہے، میجر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے، اور آج کل مختلف اداروں کے ساتھ انہوں نے کام کیا، لکھنے پڑھنے کا کام کیا، شاعر ہیں، ادیب ہیں. ایک انگلش ناول یہ آپ کے سامنے ہے، اور اب یہ ڈھاکہ میں پھر آؤں گا آپ کے اس وقت منظر عام پر آیا ہے. سہیل صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. آپ کا شکریہ. سر، اس سانحہ مشرقی پاکستان ایک ایسا گھاؤ ہے ہمارے سینے پر کہ جب بھی ہر سال 16 دسمبر آتے ہیں تو ہم اس گھاؤ کو یاد تازہ ہو جاتا ہے. آپ نے اس سے پہلے مسعود اشرف صاحب بڑے نامور ادیب ہیں، ان کا ایک افسانہ آیا، خالد فتح محمد صاحب کے خلیج ہے، سلما وان صاحبہ کا ناول ہے، آپ نے بھی اسی موضوع کو قلم بند کیا ہے. تو آپ فوج میں بھی وابستہ رہے، فوج میں بھی میجر کے عہدے تک رہے، تو یہ جو ناول ہے اس کا تانا بانا، اس کی کہانی کے بارے میں کچھ بتائیے. یہ بڑا ایک سمپل سا ناول ہے، اس میں کوئی تانا بانا نہیں ہے اس کا، اور نہ میں نے اس میں سیاست کی باتوں کو ان کو چھیڑا ہے، اور نہ میں نے فوج کے آپریشن کی جزیات کو چھیڑا ہے، لیکن ان کا سرسری تذکرہ جو ہے وہ ضرور کیا ہے. ناول اصل میں مقصد یہ تھا، جس چیز سے میرے ذہن میں آیا کہ میں نے یہ ناول لکھنا ہے، کہ پچھلے 2 سال سے میں سن رہا تھا کہ جی بنگلہ دیش والے جی اپنی آزادی کے 50 سال گولڈن جبلی جی جی 2021 میں منا رہے ہیں. منا رہے. مجھے نہیں پتا کہ گورنمنٹ لیول پہ یا فوج کے لیول پہ کسی نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا، یا کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی کر رہے ہوں گے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی سویا ہوا نہیں ہے. لیکن ایسے موقع پہ اس سے پہلے بھی یہی کچھ ہوتا رہا کہ 71 کے سانے کے بعد سے اب تک اس بات کو بالکل لوگ پی گئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیا، اور جب سیریسلی نہیں لیا تو جو نیکسٹ جنریشن آئی اس تک انہوں نے وہ صحیح انفارمیشن جو ہے وہ نہیں پہنچائی. جی، اور جب ان کو انفارمیشن نہیں ملی تو پھر وہ گیپ آنا شروع ہو گیا. میں اس چیز کو ریوائیو کرنا چاہتا تھا. میں چاہتا تھا لوگوں کو پتہ ہو کہ ہمارے ساتھ یہ ایک سانحہ ہوا ہے، جو چھوٹی سی بات نہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو اپنا آزادی کی جنگ کا نام دیا اور جیت دیا، لیکن ہمارے لیے تو ہمارا ایک بازو تھا وہ کٹا تھا. ہم تو اس کو اس لحاظ سے اب تک، کم از کم میں تو اس کو ابھی تک اسی طرح دیکھتا ہوں. تو میں نے ایسے موقع پہ جب یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ جی ادھر سے یہ ہو رہا تھا کہ تمام بنگالی جو ہیں وہ محب وطن نہیں ہیں، اور وہ ہاں، اور دوسرا فوج جو ہے اس نے ہتھیار وہاں پھینک دیے، بزدلی دکھائی. اور تیسرا یہ کہ ایک سیاستدان کا نام لیا جاتا ہے کہ جی وہ ہمارا مسیحا تھا. تو میں نے ان تمام چیزوں کو شیخ مجیب میں نے ان کو کلیریفائی کرنے کے لیے بیسیکلی یہ ناول لکھا، اور اس میں یہ بتایا کہ جو حب الوطنی ہے یہ کسی کی میراث نہیں ہے. ایک بنگالی بھی اتنا ہی محب وطن ہے جتنا ایک پشتون، بلوچ، پنجابی یا سندھی ہے. تو ایک تو یہ چیز تھی. دوسرا، فوج کی شجاعت کے جو کارنامے ہیں میں نے ہلکا سا تذکرہ کیا ہے اس میں اس آفیسر کے حوالے سے، کیونکہ اگر میں اس کو
پورا اس طرف لے کے چلا جاتا تو یہ ایک دوسری کہانی بن جاتی. میرا بنیادی مقصد اس کہانی کو ہلکا پھلکا رکھنا تھا، اور یہ مقصد تھا کہ جو انسان ایک شخص ہے وہ محبت کرتا ہے، اگر چاہے وہ انسان سے کرے چاہے وہ ملک سے کرے، تو وہ اس پہ قائم بھی رہتا ہے. اور پھر فوجی جو ہے اس کے لیے تو یہ مطلب اس کا ایمان ہوتا ہے، وہ تمام چیزوں پہ وہ درگزر کر سکتا ہے ان کو، لیکن اس چیز کو، حب الوطنی کو، اور جو اس کی محبت ہوتی ہے منش سے کہہ لیں آپ، ان سے وہ کبھی بھی بیک آؤٹ نہیں کرتا. اچھا سر، آپ چونکہ فوج میں رہے، میجر تک اب ریٹائر ہوئے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں فوجی آپریشن کوئی حل نہیں تھا؟ کوئی بات چیت کر کے ہمارے بھائی تھے ان سے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کیا جا سکتا؟ میرے خیال میں فوج نے اگر آپریشن کیا تھا جی تو جو حکومت وقت تھی جی وہ ان کے کہنے پہ کیا تھا. اگر میں اس معاملے کو چھیڑ دوں گا تو کئی پردہ نشینوں کے ہاں، نام بڑا وہ چیز ہو جائے گی، کیونکہ اس میں بہت باتیں ہیں اور بہت اور چیزیں ہیں. وہ ایک تھا، وہ ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ میں اس چیز کو تو جسٹیفائی نہ کر رہا ہوں کہ جی وہ اچھا آپریشن تھا یا غلط آپریشن تھا، نہ میں اس چیز کو چھیڑنا چاہتا ہوں کہ جی زیادتی کی یا نہیں کی، جو بھی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس آپریشن کے نتیجے میں ہمارے فوج کے کئی گھر جو ہیں، مطلب وہاں پہ آپ سوچ نہیں سکتے، لوگ ابھی تک، اس کا ذکر اس میں ہلکا سا ہے، جو ابھی تک انتظار کریں. نسلیں بڑی ہو گئی ہیں، لوگوں نے اپنے والدین کی، باپ کی شکل نہیں دیکھی، بھائی کی شکل نہیں دیکھی. وہ سہاگنیں جو تھیں وہ آج تک انتظار میں تھی. اب ان کے بچے بھی ایک جوان ہو گئے اور یہ نہیں پتا کہ میاں واپس نہیں آیا. سر، اس کے جو مین کردار ہیں کیپٹن صاحب، جی، وہ 17 سال بعد جب جاتے ہیں تو 17 سال بعد واپس آتے ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے کچھ بتائیے. یہ ہوا ہے یہاں، ایسا ہوا ہے کہ کوئی ایسے آفیسر، میں نے اسی آفیسر میں وہ دونوں چیزیں رکھ دیں. ایک تو یہ کہ میں نے یہ بتا دیا کہ وہ بنگالی تھا لیکن محب وطن تھا. اس کا خاندان وہ تھا جو مسلم لیگ سے وابستہ رہا تھا، جنہوں نے پاکستان بنایا تھا. مجیب الرحمان کا، اس کا والد دوست ہونے کے باوجود وہ مطلب وہ اپنے اصولوں سے، موقف سے نہیں ہٹا، اور وہ چیز بچوں کی گٹھی میں بھی تھی. اور اس شخص نے، مشفق نے، فوج اسی لیے جوائن کی، اور فوج جوائن کر کے تو وہ گیا اور لڑا وہاں پہ، اور وہ پھر اس کے بعد وہ. سر، کیپٹن اسد بھی بڑا بھرپور کریکٹر ہے اس ناول میں جو ابھر کر سامنے آتا ہے، اس کے بس بیک گراؤنڈ کے حوالے سے کچھ بتائیے. اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک فرنٹیئر کا ایک آفیسر ہے، اور اس کو مشرقی پاکستان سے اتنی ہی محبت ہے جتنی کسی بنگالی کو ہو سکتی ہے. وہ وہاں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، اسی لیے جب یونٹ جاتی ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے. وہ وہاں جاتا ہے، وہ سرو کرتا ہے، لیکن سرو کرنے کے بعد جب سرنڈر ہوتا ہے تو وہ واحد، مطلب وہ اس کے دوستوں میں سے واحد تو نہیں، لیکن وہ ان لوگوں میں سے جو سرنڈر نہیں کرنا چاہتے وہ بھی شامل ہوتا ہے. تو مشفق جب فرار کا پلان بناتا ہے تو کیپٹن اسد جو ہے وہ اس کا سینئر بھی ہے، تو وہ اس کے ساتھ تیار ہو جاتا ہے. ایک اس کا اردلی عاشق اور ایک کیپٹن اسد، یہ دونوں تیار ہو جاتے ہیں اور یہ اس کے ساتھ جو ہے نا فرار میں شامل ہوتے ہیں. عام طور پر سر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ بنگالی افسروں میں اور جو پنجابی اور دوسرے پٹھان افسر تھے ان میں کوئی تضاد تھا. آپ نے بطور فوجی اور بطور ادیب اس کو اس ناول میں کس حد تک کیسے بیان کیا؟ تمام آفیسر، تمام فوجی وہ ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح ملتے تھے جیسے آپس میں فوج میں ہوتا ہے. لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ مجیب نے بنگالی افسروں کے کان ایسے بھرے تھے. اچھا جی، انہوں نے ان کے کان ایسے بھرے کہ وہ جو ڈیفیکٹ کرتے تھے، بھگوڑے ہوتے تھے، وہ جاتے تھے. اس کے بعد ایک یونٹ جس میں انہوں نے کل تک سرو کیا ہوتا ہے، اگلے دن وہ اس کے خلاف ہی لڑ رہے ہوتے تھے. یہ ایک تلخ حقیقت ہے. اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ویسٹ پاکستان والوں کی سائڈ لی ہے تو میں لکھا ہے، لیکن یہ ہوا اس طرح. اور یہ چیز کو، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ کمپنسیٹ ہو جاتا ہے جب میں نے مشفق کو ہیرو بنایا ہے. وہ بھی ایک بنگالی تھا. اگر وہ بھاگنے والے بنگالی تھے تو جم کے کھڑا ہونے والا اور لڑنے والا جو تھا وہ بھی بنگالی تھا. سر، جو ہندوستان کا کردار تھا مکتی بانی کی صورت میں، جو مکتی بانی کو سپورٹ کر رہے تھے اور مسلسل وہ ان کو اکسا رہے تھے آپ پاکستان فوج کے خلاف، اس کے حوالے سے اس ناول میں آپ نے کیا
اس میں میں نے کوئی روح رعایت نہیں رکھی. اچھا. ہندوستان کے حوالے سے، بھارت کے حوالے سے میں نے کوئی روح رعایت نہیں رکھی. انہوں نے یہ کیا ہے اور اس کا میں نے کھل کے ذکر کیا ہے اس میں. اور انہوں نے جو ٹریننگ کیمپ بنائے تھے بارڈر کے ساتھ، وہ میں نے ان کا ذکر اس میں کیا ہے. اور جن جن جگہوں پہ بنے تھے میں نے ان جگہوں کا ذکر بھی کیا ہے. ٹھیک ہے یہ فکشن ہے، لیکن فکشن میں ہی آپ حقیقت جو ہے اس کا اظہار کرتے اور مطالعہ کرتے ہیں. زمینی حقائق سے یہ چیزیں اٹھائی جاتی ہیں. چیزیں نہیں جاتی، فکشن اسی سے بنتا ہے. تو اس کا میں نے تو سر جو سیاسی جماعتوں کے کردار تھے اس کے اس ناول میں ان کا کیا کردار آپ نے دکھایا کہ جو مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان میں جو سیاست ہو رہی تھی؟ سرسری سا میں نے ذکر کیا. آپ یوں سمجھ لیں کہ میں نے بس اتنا بتا دیا ہے کہ مجیب تل گیا تھا وہ ہندوستان کے کہنے پہ، وہ مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنا چاہتا تھا. ایک موقع پہ کوشش تھی اس کی کہ شاید میں بات چل، لیکن وہاں پر اس کو لوگوں نے کہا کہ اگر یہ ایسا کرے گا تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. یعنی اس نے خود وہ جن ہاتھ سے نکال دیا تھا بوتل سے، پھر اس کے ہاتھ نہیں آیا. اور یہاں سے بھٹو صاحب جو تھے وہ یہی چاہتے تھے کہ جی پاکستان جو ہے وہ میں کمانڈ کروں، اور انہوں نے کہہ دیا جی کہ اکثریت میرے پاس ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو اکثریت مجیب کے پاس تھی. جی وہ بھٹو صاحب کو 80 سیٹیں تھی، مجیب کی 135 سیٹیں. جی بالکل. تو وہ انہوں نے اس چیز کو مانا ہی نہیں. انہوں نے کہا یا کے بعد جا کے بھی انہوں نے یہ بات کی. انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ اسمبلی کا اجلاس کیوں بلا رہے ہیں. جی بالکل ایسے ڈھاکہ میں جب کال کیا. بالکل جی. اچھا سر 47 اردو ادب میں بڑا پڑا. 47 کے فسادات پر ہمارے جو گریٹ رائٹرز ہیں انہوں نے بہت زیادہ، منٹو صاحب، کرشین بیدی، سارے گریٹ رائٹرز نے بہت زیادہ لکھا. سانحہ مشرقی پاکستان پر چند چیزیں سامنے آئیں. مسعود اشرف صاحب کا افسانہ بڑا مشہور ہوا، خالد فتح محمد صاحب کا خلیج، سلمہ امان صاحبہ کا، اور ایک ڈرامہ اصغر ندیم سید صاحب کا میک ملار. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اردو کے جو فکشن لکھنے والے ہیں انہوں نے 71 کو زیادہ لکھا کیوں نہیں لکھا؟ جبکہ میں نے ایک بنگالی کتاب پڑھی تھی جو اردو ترجمہ ہو کے جہاں آرا امام صاحبہ کی 71 کے وہ تھے، وہ ٹوٹلی اگینسٹ تھی ہماری فوج کے اور ہمارے رویے کے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیوں نہیں لکھا؟ اور ایک ناول جو آپ نے لکھ دی ہے اس کی بھرپور پریزنٹیشن ہو گئی ہے اس کی. میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت کے لکھاری تھے جی انہیں لکھنا چاہیے تھا. انہیں لکھنا چاہیے تھا. اس کو آپ پروفیشنل بددیانتی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ لاپرواہی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ حب الوطنی کو یا وطن سے محبت کو نان سیریسلی، غیر سنجیدگی سے لینا بھی کہہ سکتے ہیں. بڑا سخت لفظ بول دیا. جی میں نے سخت تو بول دیا، لیکن یہ ہوا ایسے ہے. یہ اب دیکھیں اب جو نئی نسل ہے، میں یہ لکھا ناول جنہوں نے پڑھا ہے ان کے ریویو اگر آپ دیکھیں تو وہ یہی کہتے جی ہمیں تو یہ چیزیں تو پتہ ہی نہیں تھیں، یہ بتایا نہیں گیا اور ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ہمیں مشرقی پاکستان کی کہانی کچھ اور سنائی گئی تھی. اس کو بھی پڑھ کے سارے لوگ ضروری نہیں کہ ایگری کریں. وہ ایک مخصوص ذہن کے لوگ ہیں جن کے ذہن پہ چھاپ لگی ہوئی ہے، جو بھی کہتے ہیں وہ ابھی آپ کو ملتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کئی اس میں ہمارے اخبار نویس بھی ہیں، کئی ہمارے کالم نگار بھی ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ جی مشرقی پاکستان کا زیادتی ہوئی. میں ایک بات کرتا ہوں، آپ چھوڑ دیں پاکستانی رائٹرز کو، آپ چھوڑ دیں باقی سب کو. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بنگالی رائٹر اور بنگالی اور ہندو اور بھارت سے تعلق رکھنے والی، شرمیلا بوس اس کا نام ہے، اس نے کتاب لکھی. اس نے امپارشل انالیسس کیا اور اس نے نکال کے رکھ دیا کہ یہ جو کہا گیا کہ جی پاکستانی فوج نے جینوسائڈ کیا، ایسی کوئی وہاں بات نہیں ہے. ہاں لڑائی میں مارے جاتے ہیں، جب آپ لڑائی ہوتی ہے جہاں سے آپ پہ گولیاں چل رہی ہیں تو وہاں آپ کریں گے بھی، بالکل وہ اس میں مارے جاتے ہیں یا جنہوں نے حصہ لیا. لیکن اس طرح جو اس نے بات کی ہے، اس کی کتاب ہے ڈیڈ ریکننگ. آپ وہ کتاب پڑھ لیں شرمیلا بوس کی تو اس میں آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی. تو وہ تو پاکستانی نہیں ہے، نہ وہ مسلمان ہے. تو اس نے جو لکھا ہے وہ ہے بھی میرا خیال ہے کولکتہ کی، ویسٹ بنگال کی. جی وہی ویسٹ بنگال کی. جی ہاں. تو اچھا بنگلہ دیش میں جب آپریشن ہو رہا تھا تو جو بنگالی عوام تھے وہ پاکستانی آرمی کے ساتھ کس حد تک تعاون کر رہے تھے؟ کیا وہ معاملہ تھے وہاں؟ یہ بالکل ان کے ایسا ہی تھا کہ مجیب کے ساتھ بھی تھے، ظاہر ہے میجورٹی اس کے ساتھ، میجورٹی اس کے ساتھ تھی. لیکن جو مشفق کی فیملی ہے، اس طرح کی فیملیاں تھیں جنہوں نے آخر دم تک پاکستان کا نام لیا. اور ایک تصویر بڑی وائرل ہوئی تھی جو بھی آگے پیچھے ہوئی تھی
کہ وہ جو مکتی بانی کے غنڈے اور بھارتی فوجی وہ 3 رضاکاروں کو جو ہیں وہ میرے خیال میں کہتے تھے کہ الشمس کے تھے، البدر کے تھے، البدر کے، ہاں جی، تو ان کو سنگینے مار رہے ہیں اور سگریٹ گرم لگا رہے ہیں جو ہے، مطلب یہ چیزیں دیکھیں نا، وہ صحیح ہیں لوگوں نے، ویسے بھی ہیں جنہوں نے آخر دم پہ جان دے دی لیکن انہوں نے پاکستان سے دغا نہیں کیا، تو پاکستانی فوج کو لوگوں نے سپورٹ کیا ہے، ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں۔ یہ تو 2 گروپ وہ تھے، جو ایک سائلنٹ میجورٹی تھی وہ تھی جو ہوا دیکھ کے چلتے تھے، جو ڈرتے تھے، جی بیسیکلی دل میں ان کی پاکستان اور پاکستان فوج سے محبت تھی۔ سر اب تک جتنے سانحہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے چیزیں سامنے آئی ہیں ان کے نام میغ ملہار، خلیج اور دوسرے طرح کے، آپ کا ناول کا نام ہے ڈھاکہ میں لوٹ کر آؤں گا، میں آؤں گا، ڈھاکہ میں آؤں گا، تو کیا دوبارہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی برف پگھل سکتی ہے دوبارہ؟ یہ میرا ایک آپ کہہ لیں خوش فہمی کہہ لیں یا وشفل تھنکنگ کہہ لیں کہ یہ ان دونوں نے ملنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پاکستان بن جائے گا، لیکن یہ ہے کہ تعلق نارمل ہو جائیں گے، لیکن یہاں پہ یہ اس سے میں نے یہ مقصد بھی دیا ہے، لیکن یہ ہیرو کہہ رہا ہے کہ ڈھاکہ میں آؤں گا، اور وہ گیا پھر کیسے یہ میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ اس کا اینڈ یہی ہے اس ناول کا، وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ فیڈ بیک کیسا جا رہا ہے ناول کا؟ فیڈ بیک مجھے دیں گے اخبارات پہ، ادبی رسائل جرائد میں؟ جی مجھے فیڈ بیک جو ہے سوشل میڈیا پہ تو خیر بہت زور و شور سے جا رہا ہے، تو اخبارات کا ابھی تک میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ مجھے نہیں پتہ کہ لوگوں نے ناول خریدا ہے یا نہیں خریدا، مجھے صرف جنرلی جو ہے نا سوشل میڈیا پہ اس کا فیڈ بیک مل رہا ہے، تو ظاہر ہے یہ پڑھنے لکھنے والے وہی ہوں گے، اور میں ذاتی طور پہ اس کی پبلسٹی کے لیے میں نے کوئی کام نہیں کیا۔ میں لکھنا میرا کام تھا، لکھ لیا، ہاں جی، میرے پبلشر جو ہیں وہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی، میرے خیال میں جب وہ اخباروں کی اس کی کاپیاں بھیجیں گے تو پھر وہاں سے ریویو آئیں گے۔ سر اس کو کیا بنگالی زبان میں ترجمہ کرنا یا بنگالیز میں لانچ کرنے کا کوئی؟ جی میرے ایک دوست ہیں بریگیڈیئر سولت جو کاکولیات کے مصنف ہیں، انہوں نے تو یہ لکھا بھی ہے، انہوں نے کہا تھا ایک تبصرہ کہیں انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ چاہیے کہ اس کا بنگالی، بلوچ اور بلوچی زبان میں اور پشتو ترجمہ اس کا انگریزی میں بھی اس کو کریں گے؟ انگریزی میں تو فی الحال تو میرا کوئی ارادہ نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر میں نے اس کی ڈیمانڈ دیکھی ایسی ہے تو پھر میں کروں گا انشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے سہیل پرواز صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرمائی، انہوں نے بڑے مفصل انداز سے سانحہ مشرقی پاکستان کے پس منظر اور اس کے اثرات اور اس کے بعد آنے والے واقعات ڈھاکہ میں آؤں گا میں قلم بند کیے۔ اس کے ساتھ ہی حسنین جمیل کو سخن لائف سے اجازت دیجیے۔